پروگرام سر شام ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں ریڈیو پاکستان بہاولپور کے اسٹوڈیو سے. سامعین، آج 29 اگست ہے. اردو کے معروف شاعر، ادیب، محقق، صحافی اور دانشور مرحوم شہاب دہلوی کا یوم وفات، جنہیں اس سال 14 اگست کو حکومت پاکستان نے علم و ادب کے میدان میں ان کے گراں قدر خدمات کے اعتراف کے طور پر بعد از وفات ستارہ امتیاز دینے کا اعلان کیا ہے. شہاب دہلوی مرحوم کی حیات و خدمات کے حوالے سے خصوصی رپورٹ سنیے. راوی ہیں سجاد احمد بری، معاون پروڈیوسر ہیں فیض ہاشمی، پروڈیوسر ہیں عفیفہ حبیب. آج بہاولپور کے ممتاز ادیب، صحافی اور محقق سید شہاب دہلوی کی برسی ہے. ان کا اصل نام سید مسعود حسن رضوی تھا. وہ دہلی کے ایک علمی خانوادے میں 20 اکتوبر 1922 کو پیدا ہوئے. والد اور تایا محمود الحسن اثر شاعر و ادیب تھے. دہلی سے خیر خواہ عالم کے نام سے اخبار بھی شائع کرتے تھے اور متبع رضوی کے نام سے اشاعتی ادارہ بھی قائم تھا. اس زمانے میں دہلی کے اندر 3-4 اساتذہ بڑے اپنے وقت کے نامور اساتذہ میں سے تھے، جن میں نواب سائل دہلوی، بیخود دہلوی اور پنڈت امرناتھ ساحر جو مرزا غالب کے شاگرد تھے، یہ بھی حیات تھے. اس کے علاوہ ایک استاد تھے حیدر دہلوی. ان سب اساتذہ سے میں باری باری ملا. حیدر دہلوی کے شاگرد میں ہوا تھا ویسے تو باقاعدہ، لیکن جہاں تک اساتذہ سے استفادے کا تعلق ہے، میں نے اس میں کبھی کسی سے گریز نہیں کیا، اور جہاں تک ممکن ہوا ہر استاد کے پاس میں جاتا رہا ہوں اور ان سے استفادہ اپنی استعداد کے مطابق میں کرتا رہا. شہاب دہلوی نے بھی اپنی عملی زندگی کا آغاز دہلی سے ماہنامہ الہام کے اجرا سے کیا. قیام پاکستان کے بعد آپ دہلی سے بہاولپور آ گئے، جہاں ان کے ننھیالی بزرگ پہلے سے آباد تھے اور ریاست میں علمی و ادبی ماحول کو پروان چڑھانے میں سرگرم تھے. سید شہاب دہلوی نے بہاولپور آمد کے بعد نہ صرف الہام کا دوبارہ اجرا کیا، بلکہ یہاں کی سیاسی اور سماجی سرگرمیوں میں بھی بھرپور حصہ لیا. شعر و ادب کی ترویج کے ساتھ ساتھ انہوں نے علاقے کی تہذیب و ثقافت اور زبان و تاریخ کو محفوظ کرنے کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی، اور علمی، ادبی و تحقیقی میدان میں تنہا وہ کام سر انجام دیے جو بڑے بڑے اداروں کے کرنے کے تھے. سابق سربراہ شعبہ تاریخ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور پروفیسر ڈاکٹر شاہد حسن رضوی مرحوم شہاب دہلوی کے صاحبزادے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آج بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے والد صاحب ہمارے ہمراہ ہیں. میرے والد، میرے مرشد، میرے آئیڈیل ابا جی کو ہم سے جدا ہوئے 35 برس بیت گئے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ آج بھی ہمارے پاس یہیں کہیں ہیں. ابا جی محترم ایک شخص نہیں بلکہ ایک ادارے کی مانند تھے، جس کی بہت سی جہات تھیں: شاعری، سفر نامہ، خود نوشت، سوانح نگاری، تحقیق، تاریخ نویسی، ترجمہ و تالیف، صحافت اور کالم نگاری ان کی نمایاں جہت ہے. کسی ستائش و صلے کی پرواہ کیے بغیر اور ادبی مناقشات میں الجھے بغیر کام کرنا آپ کا خاصہ تھا. آپ نے اپنی فکر و عمل سے یہاں کے ماحول پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے، اور شعر و ادب کی ترقی کے ساتھ ساتھ انہوں نے علاقے کی تہذیب و ثقافت اور زبان و تاریخ کو محفوظ کرنے کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی. اس سال حکومت پاکستان نے والد محترم مسعود حسن شہاب دہلوی کی علمی ادبی خدمات کے اطراف میں ستارہ امتیاز سے بعد از وفات کا اعلان کیا ہے، جو یقیناً ان کی فکری اور علمی تکریم کا اعتراف ہے. شہاب دہلوی نے ساری زندگی اس خطہ بہاولپور کے دینی و روحانی تشخص کو اجاگر کیا اور اردو زبان و ادب کی ترویج و ارتقاء کی عملی کوششوں کے ساتھ ساتھ علمی سطح پر اس علاقے کی زبان و ادب کی تاریخ مرتب کی. انہوں نے مختلف موضوعات پر درجنوں کتب لکھ کر ملکی سطح پر بہاولپور کو روشناس کرایا. ان کتابوں میں مشاہیر بہاولپور، اولیاء بہاولپور، خواجہ غلام فرید حیات و شاعری، خطہ پاک اچ شریف اور ان کی سوانح عمری وادی جمنا سے وادی ہاکڑا تک شامل ہیں. ان کے شعری مجموعے نقوش شہاب، گل و سنگ اور موج نور کے نام سے شائع ہوئے. بطور محقق شہاب کا اسلوب سلیس اور رواں ہے. انہوں نے ایسے ایسے موضوعات پر تحقیقی کام کیا جس کو پہلے کسی نے چھوا تک نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ وہ بہاولپور کے علمی، ادبی اور سیاسی تاریخ کے مستند مورخ قرار پائے. شہاب دہلوی مرحوم کے پوتے ڈاکٹر شہیر حسن رضوی کہتے ہیں کہ شہاب صاحب نے ادارہ سازی کے ذریعے علم کی ترویج کی.
آپ نے ادارہ سازی کے ذریعے بھی علم کی ترویج کی۔ دہلی سے جاری ماہنامہ اعلام 1940 تحریک پاکستان کا فکری محاذ تھا، جبکہ بہبود میں الزبیر جیسے معیاری تحقیقی جریدے کی ادارت کے دوران شائع ہونے والے منفرد خصوصی شمارے ڈال کر نیا باب رقم کیا، جس نے اردو تحقیق میں منظم انداز فکر کو فروغ دیا۔ یہ اعزاز محض ایک شخص کی عظمت کا اعتراف نہیں، بلکہ پاکستان کی اپنی فکری ورثے اور علمی سرمایہ سے وابستگی کا اعلان ہے۔ الحمدللہ شہاب دہلوی جیسے عظیم محقق، ادیب اور دانشور کی خدمت کو آج قومی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان کی ثقافتی تشخص کی ایک فتح کا دن ہے۔ اور ڈاکٹر احمد رضا کہتے ہیں کہ شہاب صاحب کی شخصیت ایک علمی چراغ ہے۔ شہاب دہلوی صاحب کی جو شخصیت ہے وہ ایک علمی چراغ کی مانند ہے، جنہوں نے تقسیم کے بعد نواب بہاولپور کی خصوصی دعوت پر دہلی سے بہاولپور ہجرت کی، یہاں کی خاک کو اردو ادب کے لیے زرخیز بنا دیا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ تھا انہوں نے دہلی کی ادبی روایت کو مقامی تہذیب کے رنگ میں ڈھال کر بہاولپور کی جو ایک زمین کو اپنے اردو ادب سے زرخیز کیا، اور وہ خوشبو جو ہے پورے پاکستان میں پھیل گئی۔ اردو اکیڈمی اور ادبی جریدہ الزبیر ان کی یادگار ہے۔ ان کے مرتب کردہ الزبیر کے خاص نمبروں کو اہل علم نے بہت سراہا۔ مرحوم شہاب دہلوی کی صاحبزادی محترمہ غزالہ شہاب کہتی ہیں کہ میرے والد صاحب کا رکھ رکھاؤ گھر اور باہر ایک سا تھا۔ والد صاحب نے گھر میں تو ہم سب کو بہت ہی محبت، پیار اور رکھ رکھاؤ سے پالا، اور اسی طرح انہوں نے باہر کے لوگوں کے ساتھ بھی بہت محبت، خلوص سے ان لوگوں کو ٹائم دیا، ان کا خیال رکھا۔ اپنے سے بڑھ کر انہوں نے لوگوں کے لیے وقت نکالا۔ بچپن سے ان کو دیکھا ہمیشہ کہ وہ پڑھ لکھ رہے ہوتے تھے۔ ان کے سرہانے بستر پہ بھی بے شمار کاغذات اور کتابوں کا ڈھیر ہوا کرتا تھا۔ تو اگر اسی مصروفیت میں کوئی ان سے ملنے آ جائے اور اپنی مدد کے لیے ان کو پکارے، وہ ہر وقت اس چیز کے لیے تیار رہتے تھے۔ اور ان کی شخصیت ایسی تھی کہ لوگ ان سے بہت جلدی اپنے دل کی بات بھی شاید کہہ دیا کرتے تھے، اس لیے وہ بڑھ چڑھ کے سب کی مدد کیا کرتے تھے۔ شہاب دہلوی نے 29 اگست 1990 کو وفات پائی۔ وہ بہاولپور کے قبرستان پیر حامد شاہ میں آسودہ خاک ہیں۔ زندگی بھر کی قلم کاری کا یہ دیں گے صلہ، نام میرا گھر کی تختی پہ لکھا رہ جائے گا، پڑھ کے افسانے کریں گے یاد ہم کو اہل دل، بس کتابوں میں ہمارا تذکرہ رہ جائے گا۔ مرحوم شہاب دہلوی کے یوم وفات پر خصوصی رپورٹ آپ نے سنی۔ راوی تھے سجاد احمد بری، معاون پروڈیوسر فیض ہاشمی تھے اور پروڈیوسر تھیں عفیفہ حبیب۔ اس کے ساتھ پروگرام سر شام کا وقت اب ختم ہوا۔ پروگرام پروڈیوسر عفیفہ حبیب، معاون انجینئر محمد فیصل شہزاد اور میزبان ڈاکٹر ام سلمہ کو ریڈیو پاکستان بہاولپور کے اسٹوڈیو سے اجازت دیں۔ شام کے 6 بج رہے ہیں، اب آپ ریڈیو پاکستان سے خبریں سنیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔